الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی دیکھیں، وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے، اسلامی قانون وراثت، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں کہ زندگی میں مال بانٹنا اس کا کیا طریقہ ہے، اور مرنے کے بعد جو ہم وضاحت آگے دیکھیں گے کہ زندگی میں دیکھیں کچھ چیزیں رہ گئی تھی کہ زندگی میں جو مال بانٹتا ہے وہ اس شرطوں کے ساتھ بانٹے۔ پہلے تو حق نہیں ہے بچوں کا 1 روپے کا بھی ماں باپ کے مال میں، جب تک ماں باپ زندہ ہوں۔ ماں باپ کے مال میں جو ماں باپ کی ملکیت میں چیزیں ہیں ان میں حصہ نہیں ہوتا، یہ اللہ نے مرنے کے بعد ہی رکھا ہے۔ اور باپ کا بھی مال حصہ اللہ نے بیٹوں کے مال میں مرنے کے بعد ہی رکھا ہے بطور مالک، 1/6 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بعض شکلوں میں۔ تو اسی طرح باپ کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں وہ اللہ نے مرنے کے بعد ہی رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی باپ خوشی سے اپنا مال دینا چاہے بچوں میں تو وہ برابر برابر دے گا، بیٹی کو اور بیٹوں کو۔ برحال اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اجازت تو ہے، صحیح شکل یہ نہیں ہے، علماء اس کو پسند نہیں کرتے۔ وراثت جو اللہ نے نظام رکھا ہے سورۃ النساء میں، اس کے اوپر ہی انسان رہے، زندگی یا ضرورتیں ہیں، مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خام خواہ ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ ویسے بندہ رہنے کے لیے دے، استعمال کریں بچے، لیکن سارا کچھ دے دینا اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، جو چند ہم دیکھیں گے۔ باقی اصل وضاحت تو وراثت کی ہونی ہے یہاں پہ، جو مرنے کے بعد جو مسائل ہیں، طریقہ کار کیا ہے اس کا۔ زندگی میں ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، اس میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر بیوی، اگر وراثت ہو تو بیوی کو بھی ملے، مرنے والے کے ماں باپ ہوں ان کو بھی ملے، ان کو بھی تو ملتا ہے نا، یہی تھوڑے وارث ہیں بیٹی بیٹے۔ لیکن یہ پھر سارے وارث رہ سکتے ہیں۔ باقی اگر بیٹی بیٹوں میں آپ بانٹ دیں، بیوی کو بھی دے دیں، سارا کچھ کر دیں، تو شاید اولاد آپ کا اس طرح خیال نہ رکھے جس طرح رکھنا چاہیے، جس طرح اولاد یا بیوی پیسہ ہونے کے باوجود جیسے لوگ رکھتے ہیں خیال ماں باپ کا، اس طرح پھر وہ شاید نہ رکھیں۔ گھر سے نکال بھی سکتے ہیں، سوال بھی آئے ہیں اس طرح کے میرے پاس اکثر، ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اولاد پیسے کے لیے ہی سب کچھ کرتی ہے زیادہ تر، تو اس لیے بعد میں بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، صرف بیٹیوں کے نام کر دیتے ہیں، اور بیٹیوں کے نام کر دیا اسی وجہ سے کہ میرے بھائیوں کو نہ جائے میرے مرنے کے بعد۔ ظاہری بات ہے، بیٹی ایک ہو تو وہ آدھا لے گی، سورۃ النساء میں ایک سے زیادہ ہیں وہ 2/3 لیں گی، 3 حصوں میں 2 حصے۔ جیسے 3 کروڑ ہے تو ان کو 2 ہی ملے گا، 3 ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کے 1.5 ہی ملے گا، 1.5 کروڑ، باقی 1.5 کروڑ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں زندگی میں ہی ان کے نام کر دیں اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو نہ جائے، تو یہ برحال درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی کے حصوں کو محروم کر کے جانا اس نیت سے، یہ بغاوت ہے، گناہ ہے، اللہ کے قانون میں دخل اندازی ہے۔ جب کسی کے اللہ نے حصے رکھے ہیں، بندہ کیوں محروم کر کے جائے؟ تو اس طرح نام کر دینا، بیوی کے نام کر دینا، کسی نہ کسی کے نام کر دینا، یا زندگی میں یا کسی کو دے دینا، تو یہ پھر سارے مسائل پیدا ہوں گے کہ شاید اولاد اس طرح آپ کا خیال نہ کرے۔ آپ کو خود بھی کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، قرض ہو سکتا ہے، تو اگر تو وراثت ہو تو اصول یہی ہوتا ہے کہ پہلے قرض اتارا جائے بندے کا، پھر وراثت تقسیم کی جائے وارثوں میں، پہلے اس کا قرض اتارا جائے، یہ ایک ترتیب ہے۔ تو جب اس نے سارا کچھ ہی بانٹ دیا ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اس طرح خیال نہیں رکھے گی، شاید بیوی بھی اس طرح عزت نہ کرے۔ جب اس نے کوئی بات منوانی ہے شرعی طور پہ اپنے بچوں کو یا بیوی کو تو شاید وہ نہ سنے، تو اس طرح پھر بہت سارے مسائل۔ اس نے شادی کرنی ہو دوسری، کون اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ بیوی اس کو چھوڑ جائے، کھلا لے لے، بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خواہ مخواہ زندگی میں ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے، زندگی میں ہی سب کے نام کر دینا یہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے بہت ساری شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق پھر تقسیم کرنی چاہیے۔ بیٹوں کا پھر اس میں نقصان ہے، کم ملے گا، بعد میں بیٹوں کو زیادہ ملتا، کچھ وارث رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے جو بندہ اپنی زندگی میں ہی کسی کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برحال جائز تو ہے لیکن اچھی شکل نہیں ہے،
اس میں نہ کوئی اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، میں نے مختصر بیان کر دی ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں میں کر رہا، مختصر چند چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن نقصانات اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اس لیے وراثت کے اوپر ہی کوئی رہے، اور نہ کوئی اس نیت سے کر دے کسی ایک بیٹے کے نام کا کل کو یہ سبھی کو دے دے گا، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہ کریں۔ جس کو بھی دینا ہے سبھی کو دیں، یہ نہیں کسی ایک کو نام کر دیا آپ سبھی کو دے دینا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے، آخرت کے ساتھ سب لوگوں میں کم ہی رہ گیا ہے، تو اس لیے ان طرح کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ بندہ اپنے نام ہی رکھے یا وصیت کرے، وہ صحیح شکل ہے، بجائے کہ وہ زندگی میں دینا شروع کر دے۔ تو یہ اس میں تھوڑے سے مسائل دیکھیں کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے، کون سے لوگ محروم ہو سکتے ہیں اگر آپ زندگی میں دیتے ہیں۔ وہ بعد والا جو مرحلہ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، جو شریعت نے جس کو پسند کیا ہے اور اللہ نے بھی وہی نظام بنایا ہے۔ تو اب یہ ہے مسائل ہے زندگی میں، بچوں کو دینا ہے تو برابر یہ شرط کے ساتھ۔ اب اس کے جو نقصان ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کل کو اس کے جو نقصانات ہونے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا پتہ نہیں کس نے پہلے مرنا ہے کس کے بعد میں، تو یہ مسائل پھر پیش آ سکتے ہیں۔ مال ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو اس لیے کوئی دینا بھی چاہتا ہے تو 1/3 یا 2/3 یا چوتھا حصہ وہ بانٹ دے سب برابر۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی دینا ہے، بعض لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اگر اولاد مانگتی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ان کا حصہ بن چکا ہے، تو وہ پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کو کیسے دیا جائے، یہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو دینا شروع کر دو، بعض اوقات لڑائی نہیں ہوتی، شریعت کہتی تقسیم کرو، جیسے وراثت ہے تو کوئی تقسیم نہیں کرتے، اور جب نہیں حصہ بن رہا ہوتا تو شریعت کہتی ہے ابھی کسی کا حصہ نہیں ہے تو وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہے، جیسے وراثت ہے تو شریعت کہتی ہے وراثت ہے تو تقسیم کریں، تو ویسے ہی رہ رہے ہیں سبھی بھائی بہن، بھائیوں کا تو چلیں فائدہ ہے، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، بھائیوں کا فائدہ ہے وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، شریعت کہتی ہے تقسیم کرو، ٹھیک ہے، وہاں پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ زندگی میں ماں باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، لڑائی اگر شروع ہوئی ہے بچوں میں تو ان میں مال بانٹنا شروع کر دیا، تو یہ صرف جو مسائل ہیں یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہیں۔ زندگی میں بھی بدل دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وراثت بن جائے تو پھر تو رکا ہی نہیں جا سکتا، پھر تو فوراً تقسیم ہے۔ زندگی میں آپ تقسیم نہ بھی کریں چلے گا، لیکن جب وراثت بن جائے تو بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، اکثر بہنیں نہیں رہ رہی ہوتی، وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، تو بھائی ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہی نہیں مسئلے کو، اگر تقسیم کے چکروں میں پڑیں گے تو بہنیں بھی ڈیمانڈیں کریں گی۔ تو یہ بس اپنے ایک نظام ہے خاندانی، اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، باقی چلیں انشاءاللہ آگے ہم مزید دیکھتے ہیں جو وراثت کی تقسیم ہے۔ السلام علیکم۔